ادھر سلطان محمود ہرات کے حاکم ارسلان جاذب کے مشوروں سے لیلہ خان کے مقابلے کے لیے نئے انداز سے فوجی تیاریاں کر رہا تھا، اور ادھر بلخ اور خراسان کے امراء ولی غزنی کی واپسی سے مایوس ہو چکے تھے۔ نتیجتاً ان لوگوں نے اپنی جان اور مال بچانے کے لیے لیلہ خان کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ پھر 3 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد محمود نے ایک زبردست فوج تیار کی اور بڑے جارحانہ عزائم کے ساتھ بلخ کی طرف بڑھا۔ بلخ کے نگران حاکم سالار جعفر تگین فتح کے نشے میں چور ولی غزنی کے مقابلے کے لیے باہر نکلا، مگر جب اس کے جاسوس سپاہیوں نے یہ خبر دی کہ سلطان محمود ایک لشکر جرار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو جعفر تگین کے اعصاب پر شدید خوف طاری ہو گیا اور وہ محمود سے مقابلہ کیے بغیر بھاگ کھڑا ہوا۔ غزنی کے سالاروں نے جعفر تگین کے فرار کو نیک قرار دیتے ہوئے سلطان محمود کو مبارکباد پیش کی۔ ابھی ہماری منزل بہت دور ہے۔ ولی غزنی نے سرداران قوم کی مبارکباد کے جواب میں کسی خاص تاثر کا اظہار کیے بغیر کہا، جعفر تگین کے فرار سے کسی فریب میں نہ پڑ جانا کہ ہمارا حقیقی دشمن لیلہ خان تمہارے اندازوں سے بھی زیادہ عیار ہے۔ اس مختصر سی تقریر کے بعد محمود نے اپنے وزیر ارسلان جاذب کو لیلہ خان کے دوسرے سالار سیاوش تگین کے تعاقب میں روانہ ہونے کا حکم دیا۔ ارسلان جاذب نے سلطانی حکم کے مطابق سیاوش تگین کی طرف پیش قدمی کی اور انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھا۔ جب سالار جعفر تگین فرار ہو کر اپنے آقا کے پاس پہنچا اور اس نے سلطانی حملے کی خبر دی تو لیلہ خان کسی قدر پریشان نظر آنے لگا۔ پھر لیلہ خان کی یہ پریشانی اس وقت دور ہو گئی جب مدد کی درخواست پر چین کا بادشاہ قدر خان اپنے 5000 منتخب سوار لے کر اس سے آن ملا۔ لیلہ خان اس تازہ دم کومک کے آ جانے سے بہت مسرور اور مطمئن تھا۔ پھر وہ ایک کثیر فوج لے کر محمود کو نیست و نابود کر دینے کے دعووں کے ساتھ دریائے جیہوں کے پار اترا اور بلخ سے 4 کوس کے فاصلے پر سلطان غزنی کے مقابلے کے لیے خیمہ زن ہوا۔ محمود نے اپنے لشکر کو اس انداز میں ترتیب دیا تھا کہ قلبی فوج پر اپنے حقیقی چھوٹے بھائی امیر نصر الدین حاکم جرجان اور نامور سالار عبداللہ تائی کو مقرر کیا، میمنہ پر سالار التونتاش کو متعین کیا اور مصرع کو حاکم ہرات ارسلان جاذب اور دوسرے افغانی سرداروں کی نگرانی میں دیا۔ پھر طبل جنگ بجا اور فریقین کے لشکر وحشیانہ انداز میں ایک دوسرے پر جھپٹے۔ سواروں کی کثرت کے سبب پوری فضا گھوڑوں کے ٹاپوں کے شور سے گونج رہی تھی اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے میدان جنگ تاریک ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اس شدت سے لڑائی کا بازار گرم ہوا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی۔ تلواروں اور نیزوں کی شدید ضربوں سے انسانی جسموں کی دھجیاں اڑ گئیں اور نسل آدم کے خون سے زمین سرخ ہو گئی۔ لیلہ خان کی قیادت میں ترک سپاہی بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ولی غزنی کا خیال تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ لیلہ خان کی فوج کو پسپا کر دے گا، مگر اس وقت محمود کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے جب اس نے ترک سپاہیوں کو مردانہ وار آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایک تو غزنی کے سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی، دوسرا لیلہ خان کے فوجی جانثارانہ انداز میں لڑ رہے تھے۔ اس لیے جنگ کے دوسرے روز محمود کو اس بگڑتی ہوئی صورتحال کا احساس ہو گیا کہ اگر ترکوں کی پیش قدمی کا یہی عالم رہا تو غزنی کے لشکروں کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بڑے گران لمحات تھے۔ ولی غزنی نے اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں کئی جنگی حربے آزمائے، مگر لیلہ خان کے سپاہی بڑھتے ہی چلے آ رہے تھے۔ اب محمود اور اس کی شکست میں چند قدموں اور چند گھڑیوں کا فاصلہ تھا۔ اس نازک وقت میں اچانک ولی غزنی کو نظام شاہ کے الفاظ یاد آئے، فرزند اگر کسی محاذ جنگ پر شکست تمہارے قریب تر ہونے لگے تو فتح بدر اور احد کے وسیلے سے تائید الہی کو پکارنا، پھر بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ تلواروں کے شور اور زخمی انسانوں کی چیخوں کے درمیان جب ایک مرد قلندر کے الفاظوں کی باز گشت سنائی دی تو محمود کا دل ٹھہر گیا۔ وہ کسی تاخیر کے بغیر گھوڑے سے اترا اور اس نے اپنا سر خاک پر رکھ دیا۔ اے اللہ، میں خاک بسر تھا اور تیرے سامنے خاک بسر ہی رہوں گا۔ میرے دانستہ اور نا دانستہ غرور و تکبر کو معاف فرما کہ دنیا کی ہر فتح اور ہر نصرت تیرے آستانہ کرم کی بھیک ہے۔ میرے دستار فضیلت کو لیلہ خان کی ٹھوکروں سے محفوظ رکھ اور اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مجھے دشمنوں پر اختیار دے کہ تو سارے اختیارات کا تنہا مالک ہے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد خاک آلود پیشانی کے ساتھ ولی غزنی ایک کوہ پیکر ہاتھی پر سوار ہوا اور صرف اللہ کی رحمتوں کے سہارے
لیلا خان کی طرف بڑھا۔ سلطنت غزنی کے تمام تجربہ کار سپہ سالار اپنے امیر کے اس فیصلے سے متفق نہیں تھے۔ رعب سلطانی سے ان کی زبانیں خاموش تھی، مگر چہروں پر گہری اداسیاں اور پریشانیاں رقص کر رہی تھیں۔ پھر بھی سالار عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب نے تمام مصلحتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے عرض کیا، سلطان ذی چشم، محاذ جنگ کی صورتحال بگڑ چکی ہے۔ اس صورت میں آپ کا یہ اقدام آداب جنگ کے خلاف نظر آتا ہے۔ خاکم بدہن کہیں وقت کا مورخ اس جنگ کے نتیجے میں تبصرہ کرتے ہوئے یہ لکھ دے کہ اعصاب کی شکستگی کے باعث ولی غزنی اور اس کے جانشینوں نے خودکشی کر لی۔ سلطان محمود نے عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھا، کیا تم دونوں بے وفا زندگی کی محبت میں غرق ہو کر موت سے ڈرنے لگے ہو؟ ولی غزنی کا لہجہ انتہائی تحقیر آمیز تھا۔ نہیں صاحب جاہ و جلال، عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب نے بیک زبان کہا، ہم تو اپنی حقیر زندگی سلطان ذی شان کے ہاتھوں فروخت کر چکے ہیں، اور پھر ہماری جانوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کل ہزاروں ارسلان جاذب اور ہزاروں عبداللہ تائی پیدا ہو جائیں گے، مگر یہ خطہ دوسرا محمود کہاں سے لائے گا؟ یہ کہتے کہتے سلطان کے جانثاروں کی آنکھیں بھیگ چلی تھی۔ عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب کی گفتگو سن کر محمود کی حالت قہر زائل ہو گئی، اور وہ ستائشی نظروں سے اپنے سالاروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر تم اپنے اللہ کی صفت پر یقین رکھتے ہو تو پورے ہوش و حواس سے سن لو کہ وہ بانج زمین کی کوکھ سے ایک نہیں بے شمار محمود پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تم محمود بن سبکتگین کی خوشنودی کے لیے جنگ نہیں کر رہے ہو۔ تمہارا مقصد حیات کسی ایک شخص کی خواہشات کے محور پر رقص کرنا نہیں۔ عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب نے شرمندہ ہو کر اپنی گردنیں جھکا لیں۔ پھر بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا امیر خودکشی کرنے جا رہا ہے تو اہل وفا کی مانند چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چلے آؤ کہ اب خودکشی ہی ہماری زندگی ہے۔ یہ کہہ کر محمود نے اپنے فیل بان کو حکم دیا کہ وہ ہاتھی کو آگے بڑھائے۔ جنگی نقطہ نظر سے واقعتاً سلطان کا یہ اقدام خودکشی کے مترادف تھا، مگر تائید غیبی کے سبب ولی غزنی کی یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی، اور وہ بساط جنگ جس پر لیلا خان کو مکمل غلبہ حاصل تھا، دیکھتے ہی دیکھتے درہم بھرم ہو گئی۔ محمود کا ہاتھی تیز رفتاری کے ساتھ دشمنی سپاہیوں کو روندتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ نما جانور لیلا خان کے ہاتھی کے قریب پہنچا، اور اس نے پہلے ہی حملے میں لیلا خان کے فیل بان کو اپنی سونڈ میں لپیٹ کر اوپر کی طرف اچھال دیا۔ یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع تھا کہ دشمنوں کی صفوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ یکایک محمود کے ہاتھی نے دوسرا زاویہ بدلا اور بے شمار ترکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر جب ولی غزنی کے فوجیوں نے دشمن کے سپاہیوں کو حالت انتشار میں دیکھا تو وہ سب کے سب متحد ہو کر لیلا خان پر حملہ آور ہوئے۔ آن کی آن میں میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ بخارا کا حاکم لیلا خان اور چین کے بادشاہ قدر خان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ اپنے لشکر کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور دریا کو پار کر کے اپنے علاقوں میں داخل ہو گئے۔ تائید الہی کے سبب ایک یقینی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی تھی۔ بے شمار دشمنوں کی لاشیں اور لیلا خان کے فرار کا منظر دیکھ کر محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان غزنی ہاتھی سے نیچے اترا اور اسی خون آلود زمین پر سجدہ شکر ادا کیا۔ لیلا خان محمود کے اعتبار کے قابل نہیں تھا، اس لیے ولی غزنی کو اپنے خسر سے شدید نفرت تھی، اور یہی نفرت اسے لیلا خان کے تعاقب پر اکسا رہی تھی۔ پھر ایک رات آرام کرنے کے بعد سلطان نے طے کر لیا کہ وہ اس وقت تک لیلا خان کا تعاقب جاری رکھے گا جب تک کہ حاکم بخارا ولی غزنی کی غلامی کا طوق پہننے کے لیے اپنی گردن پیش نہیں کر دے گا۔ سلطان کے اس جذباتی فیصلے سے باخبر ہونے کے بعد چند سپہ سالاروں نے دبی دبی زبانوں میں عرض کیا، حضور والا، شدید سردی کا یہ موسم دشمن کے تعاقب کے لیے سازگار نہیں۔ ہمارے سپاہی برفانی ہواؤں کو برداشت کرنے کے عادی نہیں ہیں، اس لیے سلطان عالی قدر اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرماتے ہوئے لیلا خان کے تعاقب کا ارادہ ترک کر دیں تو یہ حکمت عملی زیادہ مناسب ہوگی۔ غزنی کے سالاروں کا مشورہ نہایت مناسب تھا، مگر سلطان کے دل و دماغ آتشی انتقام میں جل رہے تھے، اس لیے محمود نے برفانی ہواؤں کی شدت کا احساس کیے بغیر لیلا خان کا تعاقب شروع کر دیا۔ روانگی کی تیسری رات جنگل میں شدید برف باری ہوئی اور اس قدر سخت سردی پڑی کہ سلطانی لشکر کے سپاہیوں اور دوسرے خدمتگاروں کے جسم ٹھٹرنے لگے۔ سردی کے اثر کو کم کرنے کے لیے سلطانی خیمے میں بہت سی انگیٹھیاں جلائی گئیں۔ نتیجتاً اس قدر حدت بڑھ گئی کہ اکثر لوگ سردیوں کے موٹے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران ایک غلام کسی کام سے ولی غزنی کے سامنے آیا تو محمود نے اس سے مذاق میں کہا، باہر جا کر ذرا سردی سے کہو کہ اس قدر جان توڑ کوشش کیوں
کیوں کر رہی ہے؟ ہم لوگوں کا تو گرمی سے یہ حال ہے کہ بدن سے کپڑے تک اتار ڈالے ہیں۔ غلام احتراماً جھکا اور الٹے قدموں سلطان کے خیمے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واپس آ کر کہنے لگا، میں نے سردی کو حضور کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر سردی نے کیا کہا؟ سلطان محمود نے مسکراتے ہوئے غلام سے پوچھا۔ سردی نے جواباً عرض کیا ہے کہ اگر سلطان اور اس کے خاص خدمتگاروں پر میرا زور نہیں چلتا تو میں کیا کروں، مگر میں غلاموں اور دوسرے ملازموں کو آج رات اس قدر تنگ کروں گی کہ کل صبح سلطان امیر اپنے گھوڑوں کی تیمارداری خود کریں گے اور پھر انہیں مجھ سے کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ اگرچہ سلطان محمود نے اپنے غلام سے تفریحاً بات کی تھی، مگر ذہین غلام کے جواب سے وہ بہت شرمندہ اور افسردہ نظر آ رہے تھے۔ پھر دوسرے دن صبح ہوتے ہی سلطان نے اپنے لشکر کو غزنی کی طرف واپس جانے کا حکم دے دیا۔ طویل مسافت کے بعد سلطان محمود غزنی پہنچا تو شہری باشندوں کی کثرت نے اپنے فرمانروا کا استقبال کیا۔ سلطان نے خوشی کے اس موقع پر غریبوں میں نقد رقوم، اناج اور کپڑے تقسیم کیے۔ نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک مرد قلندر کی دعائیں لے کر قصر شاہی پہنچا۔ حرم سرا میں خواتین اپنے فاتح حکمران کی خدمت میں نظریں پیش کرنا چاہتی تھی، مگر ولی غزنی نے فوری طور پر انہیں باریابی نہیں بخشی۔ وہ سب سے پہلے لیلا خان کی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا۔ پھر محمود نے اپنی رازدار کنیز کے ذریعے لیلا خان کی بیٹی کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، آج میری قسم پوری ہوئی اور آج تیرا چہرہ دیکھنا میرے لیے حلال ہے۔ لیلا خان کی بیٹی شرم و ندامت سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے تیرے طاقتور باپ کو گیدڑوں کی طرح میدان جنگ سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ محمود کے الفاظ انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ اب اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شیر غزنی کون ہے اور غزنی کی مملکت کی بنیاد بے اعتبار کاندھوں پر نہیں رکھی گئی ہے۔ سلطان معظم، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ لیلا خان کی بیٹی نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں تسلیم کرتی ہوں کہ میرے والد ایک خود غرض انسان ہیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے آپ کی اعلیٰ ظرفی کا بھی اعتراف ہے۔ شکر ہے ملکہ عالیہ، تم بہت جلد راہ راست پر آ گئیں۔ محمود کی غضب کی آگ سرد پڑنے لگی تھی۔ میں خوشی کے اس یادگار موقع پر تمہارا قصور معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد ولی غزنی نے اپنی رازدار کنیز کو دوبارہ طلب کیا۔ کنیز اسی وقت جا اور اسد شیرازی کی بیٹی نگار خانم کے سامنے ہماری شاندار فتح کا تفصیلی حال بیان کر۔ محمود کا یہ مزاج تھا کہ جب اس کے دل میں کسی شخص کی طرف سے گرہ پڑ جاتی تھی تو وہ اسے آسانی سے معاف نہیں کرتا تھا۔ اپنی اسی جارحانہ فطرت کے سبب وہ نگار خانم کو بھی اذیت پہنچانا چاہتا تھا۔ پھر جیسے ہی کنیز خلوت سلطانی سے باہر نکلی، محمود نے حرم سرا کی خواتین کو نظریں پیش کرنے کی اجازت دی اور اس کے ساتھ ہی 3 دن تک جشن منانے اور پورے شہر میں چراغاں کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ پھر جب رات کے وقت جشن و نشاط اپنے عروج پہنچا تو کنیز خلوت سلطانی میں حاضر ہوئی۔ محمود اسے دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ تو نے نگار خانم کے سامنے ہماری بے مثال فتح کا ذکر کس انداز میں کیا؟ ولی غزنی نے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر حسرت اور نفرت کی عجیب سی پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ صاحب جاہ و جلال، کنیز نے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا فرض ادا کیا ہے۔ غیر متوقع طور پر کنیز کی آواز میں ہلکی سی لغزش تھی۔ پھر اس نے کیا کہا؟ محمود کے لہجے سے انتہائی تجسس کا اظہار ہو رہا تھا۔ کنیز نے دہشت زدہ نظروں سے سلطان کی طرف دیکھا اور گردن جھکا لی۔ تو خاموش کیوں ہے کنیز؟ ولی غزنی نے تیز آواز میں اپنی کنیز سے سوال کیا۔ یہ تیرے چہرے کی رنگت زرد کیوں ہو گئی ہے؟ حضور والا نے فرمایا تھا کہ حدود غزنی میں نگار خانم کا وہی مقام ہے جس پر خود صاحب جاہ و جلال فائز ہیں۔ کنیز نے کامتے ہوئے لہجے میں کہا، آخر تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ محمود نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ کنیز نگار خانم کے الفاظ دہرانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ کنیز نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، تجھ پر کسی دوسرے کے گناہ کی ذمہ داری نہیں۔ ولی غزنی سنبھل گیا۔ اب وہ کسی غیر متوقع خبر کا منتظر تھا۔ نگار خانم ایک کمظرف خاتون ہے جس کے حنیف کاندھے عنایات و خسروانہ کی بارگاہ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ کنیز رک رک کر بول رہی تھی۔ نگار خانم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیرے سلطان نے جس انداز میں فتح پائی ہے، ایسی فتوحات تو عام سپاہیوں کے بچے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ نگار خانم کا جواب سن کر کچھ دیر کے لیے ولی غزنی کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ جلال سلطانی کی وہی کیفیت لوٹ آئی
خدا کی قسم اسد شیرازی کی بیٹی نہیں جانتی کہ محمود بن امیر سبکتگین کیسا فاتح ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا کہ جب نگار خانم میری فتوحات کے آگے سجدہ زیر ہوگی۔ ہاں وہ دن ضرور آئے گا، اور اس دن سے پہلے سلطان غزنی کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی محمود نے ہاتھ کے اشارے سے کنیز کو باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ اگرچہ ہر طرف جشن فتح کا ہنگامہ جاری تھا اور قصر شاہی کے بام و در قندیلوں سے جگمگا رہے تھے، لیکن ولی غزنی کے جذباتوں کی دنیا میں بڑا تکلیف دہ سناٹا تھا اور کائنات دل پر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ رات سلطان نے شدید اذیت اور کرب میں گزاری۔ اس کی نظروں کے سامنے نگار خانم کے مختلف چہرے ابھر کر ڈوب رہے تھے۔ محمود کی کمسنی سے منصب سلطانی تک بے شمار ایسے مراحل آئے تھے کہ جب نگار خانم غزنی کے وجیہہ اور مالدار ترین سرداروں سے وابستہ ہو سکتی تھی، مگر اس نے ایسے کئی رشتوں کو بڑی بے دردی سے ٹھکرا دیا تھا، یہاں تک کہ امیر جلال کی قید میں رہ کر بے پناہ تشدد برداشت کرتی رہی، لیکن کسی موڑ پر اس کے قدم نہیں لڑکھڑائے۔ پھر اچانک اسے کیا ہو گیا کہ وہ موسم کی طرح بدل گئی، اور محمود کے معذرت نامے کے باوجود اس نے انتہائی جارحانہ اور تحقیر آمیز رویہ اختیار کر لیا کہ وہ کسی بے وفا عورت کی طرح سلطان کو شکستگی اور تنہائی کے عالم میں چھوڑ کر چلی گئی۔ ولی غزنی مسلسل سوچے جا رہا تھا، مگر اس کی سمجھ میں نگار خانم کا طرز عمل ناقابل فہم تھا۔ ایک کنیز کے سامنے ایسا گستاخانہ سلوک، مزاج عمارت کو ٹھیس پہنچی تو محمود کے دل و دماغ جل اٹھے، اور سلطانی انا پر نگار خانم کے انکار کا تازیانہ پڑا تو ولی غزنی تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگا۔ کچھ دیر کے لیے اقتدار کی بے پناہ طاقت نے محمود کے ذہن کا حصار کر لیا، اور خود غرضی اور نفس پرستی کی لہر نے سلطان کو اکسایا کہ وہ جبراً نگار خانم کو اپنی کنیزوں کے حلقے میں داخل کر لے، مگر فوراً ہی اسے نظام شاہ کا خیال آ گیا اور ولی غزنی کے اعصاب پر ناقابل بیان دہشت طاری ہو گئی۔ محمود نے بڑی خلش کے بعد ان وسوسوں سے نجات حاصل کی۔ پھر رات کے پچھلے پہر شدید نفرت اور کراہت کے باعث اپنے ذہن سے نگار خانم کے تصور کو جھٹکتے ہوئے بستر پر دراز ہو گیا۔ وقت کے عظیم فاتح، ایک وعدہ شکن عورت کے لیے اتنی بے قراری، تیرے سامنے نگار خانم کی کیا حیثیت ہے؟ ایک آمر نے دولت اور اقتدار کے سائے میں پناہ ڈھونڈ لی اور اپنے احساس شکست کو عیش و عشرت کے سیر باخیر میں غرق کر دیا۔ ابھی جشن فتح جاری تھا اور محمود تخت شاہی پر بیٹھا مبارکبادوں کے شور سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ نقیب نے آواز دی، شیخ نظام شاہ کے فرزند احمد سالار ہندوستان سے واپس آئے ہیں اور دربار سلطانی میں باریابی کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرما روائے غزنی اور دیگر عمرا نے اس خبر کو بہت حیرت سے سنا۔ پھر جب احمد سالار دربار میں داخل ہوا تو سلطان محمود اور عمرہ سلطنت اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ چند سال پہلے ایک خوبصورت اور تن و من نوجوان، اور کہاں ایک بیمار اور شکستہ حال شخص جس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ تم ہو احمد سالار؟ سلطان محمود نظام شاہ کے روحانی فرزند کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ولی غزنی کے احترام میں دربار کے دوسرے عمرا کو بھی اپنی اپنی نشستوں پر کھڑا ہونا پڑا۔ احمد سالار درباری رسم کے مطابق تخت سلطانی کے قریب پہنچا اور نفس قد تک خم ہوا، اور پھر سیدھا ہو کر اونچی آواز میں بولا، سلطان معظم کا اقبال بلند ہو، تم نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا احمد سالار۔ سلطان محمود نے دوبارہ تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تمہاری صحت کو کیا ہو گیا؟ یہ ایک طویل داستان ہے سلطان ذی چشم۔ احمد سالار نے نہایت مؤدب لہجے میں کہا، میری جسمانی شکستگی اتنی اہم نہیں کہ ولی غزنی اس کی طرف سے فکرمند ہو جائیں۔ احمد سالار اپنے طویل سفر کی پریشانیوں کا ذکر کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ نہیں احمد سالار، تمہاری یہ سوچ مزاج سلطانی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ولی غزنی نے پرجلال لہجے میں کہا، تمہارا سلطان تو یہ ہے کہ اپنے ایک ایک پیادے کی خبر گیری کرتا ہے کہ یہ پیادے ہی بساط سلطنت کو آراستہ کرتے ہیں، اور انہی پیادوں کی جانثاریاں حکومت کی تقدیریں بناتی ہیں۔ تم تو ہمارے حرف اعتبار ہو، اگر ہم تمہیں ہی فراموش کر دیں گے تو پھر کون ہمارے جاہ و جلال کو یاد رکھے گا؟ ہمیں بتاؤ کہ ہندوستان کے طویل سفر میں تم پر کیا گزری اور تم اس شکستہ حالت میں کس طرح پہنچے۔ میں اس عزت افزائی کے لیے سلطان عالی قدر کا مشکور ہوں، اور اس بات پر نازا ہوں کہ میرے فرما رواں اپنے فرائض کو بھی پہچانتے ہیں، بندگان خدا کے حقوق کا نگران بھی ہے، اور اپنے ماتحتوں کے لیے شدت احساس بھی رکھتا ہے۔ احمد سالار نے ایک بار پھر سر کو خم کرتے ہوئے کہا، اگر ولی غزنی اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے چند تنہائی کے لمحات عنایت فرمائے تو یہ خدمتگار ہندوستان کی فتنہ انگیز سیاست کے بارے میں لب کشائی کی جسارت کرے۔ سلطان غزنی
روشنی احمد سالار کے طرز کلام پر چونک اٹھا۔ وہ اس وقت اس نوجوان کی زبانی سومنات اور ہندوستانی سیاست کے متعلق تفصیلی حالات جاننا چاہتا تھا، جس نے بت پرستوں کی سرزمین پر اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال برباد کر ڈالے تھے۔ مگر جب احمد سالار نے خلوت اور رازداری کی درخواست کی تو محمود کو مجبوراً خاموش ہو جانا پڑا۔